یک نشود قسط نمبر 3۔ آتش زدگی والے اس پراسرار واقعہ نے میرے ذہن میں خود بدھ مچا رکھی تھی اور ایک سوچ رفتہ رفتہ پختگی اختیار کرتی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ اس نامعلوم سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس خاندان کے پس منظر سے آگاہی نہایت ہی ضروری تھی۔ میں ولایت بی بی کو اسی سلسلے میں دھیرے دھیرے کرید رہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں بولی، فردوس کی شادی کو 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس نے جب سنا کہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد باپ ان کے لیے ستیلی ماں لے آیا ہے تو وہ بہت چیخی چلائی تھی۔ اس کے خامد نے بھی اپنے سسر کے اس عمل پر شدید احتجاج کیا تھا۔ فردوس گھر پر آ کر نہ صرف یہ کہ حیدر خان سے خوب لڑی تھی بلکہ اس نے چھوٹی بی بی جی کو بھی کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ باپ اپنی نئی نویلی بیوی کی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور جواب میں فردوس کو خوب ڈانٹ پلائی، جس کے نتیجے میں فردوس ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وقت ہر زخم کا مرہم ہے تھانے دار صاحب، آہستہ آہستہ یہاں کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد باپ نے جا کر بیٹی کو منا لیا اور فردوس بی بی راضی بھی ہوگی۔ اس کی سگی ماں تو باقی نہیں رہی تھی، سوچا ہوگا باپ بھی کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لہذا صلح صفائی کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ولایت بی بی کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن تم نے نادر خان کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ رفتہ رفتہ مجھے بڑی اہم معلومات فراہم کر رہی تھی، مگر میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس کا انداز احتیاط لیے ہوئے تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران کن اکھیوں سے شکیلا کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جیسے خدشہ ہو کہ وہ اس کی باتیں نہ سن لے، اور کبھی وہ باہر کی جانب بھی دیکھ لیتی جدھر اس کا شوہر غلام حسین گیا تھا۔ میں ولایت بی بی کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ شکیلا کو اپنی مالکن تو سمجھتی تھی لیکن اس سے خوف زدہ بھی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس کی طرف منتظر نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، نادر خان نے بھی شروع میں بہت واویلا مچایا تھا لیکن پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہی محسوس ہوتا تھا چھوٹی بی بی جی نے اس پر کوئی جادو شادو کر دیا ہو۔ جادو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے چکنا نظر سے سوئی ہوئی شکیلا کی طرف دیکھا، پھر آواز دبا کر بولی، چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو آرام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، دیکھیں جی تھانے دار صاحب، آپ یہ باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر بی بی جی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ ہی زمین میں دبا دیں گی۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا، ولایت بی بی تم ذرا کمرے سے باہر آؤ۔ جی؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم باہر تو آؤ، میں پھر بتاتا ہوں۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تحکم اور مضبوطی تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے بڑی سرعت سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلام حسین تھوڑی دیر پہلے اسی کرسی سے اٹھ کر گیا تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ، بے فکر ہو کر مجھے ساری بات بتاؤ، تم بہت کام کی باتیں کرتی ہو۔ وہ جی اگر بی بی جی اٹھ گئی تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اول تو اس کے جاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور بفرض محال اس کی آنکھ کھل بھی گئی تو ظاہر ہے وہ تمہیں یا کسی اور کو آواز دے گی، تم اس کی آواز پر لپک کر کمرے کے اندر پہنچ جانا۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تم شکیلا کے حوالے سے کوئی نہایت ہی اہم بات مجھے بتانے والی ہو اور یہ تمہیں دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ تمہاری باتیں نہ سن لے۔ اب یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ اس نے ہراساں انداز میں باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر نادر خان نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائے گا، اس نے تو مجھے بی بی جی کی دیکھ بھال پر مقرر کر رکھا ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں نادر خان کی فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ گاڑی میں گیا ہے اور ڈاکٹر کو لے کر ہی واپس آئے گا اور کوٹھی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی ہمیں اس کی آمد کا پتہ چل جائے گا۔ جب ایسا موقع آئے گا تم یہاں سے اٹھ کر اپنی چھوٹی بی بی کے پاس کمرے میں چلی جانا۔ میں نے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی عملی تفسیر نظر آنے لگی۔ وہ ایک دم کرسی پر ڈھیس گئی اور تھوک نگلنے والی گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب میرا نام نہیں کہیں آنا چاہیے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ولایت بی بی، میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس سلسلے میں تم پوری طرح مطمئن ہو جو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا۔ اب تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے بتاؤ، تم شکیلا کے حوالے سے مجھے کیا بتانے والی تھی؟ وہ بات تو میرے ذہن سے نکل گئی، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، خام خواہ ماتھا نہیں پیٹو ولایت بی بی، میں بتاتا ہوں
تم مجھے کیا بتانے جا رہی تھی؟ پھر میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس کے الفاظ دہرائے۔ چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو آرام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر میں نے اس تناظر میں اس سے استفسار کیا، ولایت بی بی، پہلے تم نے کہا کہ شکیلہ نے نادر خان پر کوئی جادو شادو کر کے اس کی زبان بند کر دی تھی، پھر تم نے اسے بڑی تیز اور ہنر والی بتایا، اور آخر میں یہ بھی ذکر کیا کہ مردوں کو بڑی آسانی سے آرام کر لیتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری ان باتوں کے پیچھے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے، بتاؤ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ولایت بی بی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے جی کہ بڑے خان صاحب کو کوٹھے پر جانے کا شوق تھا۔ چھوٹی بی بی کو انہوں نے وہیں پسند کیا تھا، یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ چھوٹی بی بی نے خان صاحب کو پھانس لیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ ولایت بی بی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی بی بی شکیلہ کا تعلق اس بازار سے ہے؟ کبھی تھا جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، لیکن بڑے خان صاحب سے شادی کے بعد اس نے اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور وہ ایک شریف زادی کی طرح گھر میں رہ رہی تھی۔ اب ان کو کوٹھے والی کہنا بالکل غلط ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، شکیلہ نے بازاری زندگی کو چھوڑ کر گھریلو رہن سہن اپنا لیا ہے، لیکن تمہاری جادو شادو والی بات کی ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی۔ وہ تو جناب میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کوئی بات ایسے ہی خام خواہ تو نہیں کہی جاتی نا، تم ضرور کچھ مجھ سے چھپا رہی ہو ولایت بی بی۔ بات ختم کرتے ہیں میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، آپ مجھ پر شک نہ کریں تھانے دار صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے خان صاحب چھوٹی بی بی جی کی اداؤں پر ریجھ گئے تھے۔ اسے مردوں کے دل کو قابو کرنا آتا ہے۔ جب وہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد ایک مالکن کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو چھوٹے خان صاحب نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا احتجاج دم توڑ گیا اور وہ چھوٹی بی بی کے ساتھ بڑے سلوک سے رہنے لگے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹی بی بی نے اپنی اداؤں اور ہنر سے چھوٹے خان صاحب کو بھی مٹھی میں لے لیا تھا، ورنہ فردوس بی بی تو ایک طویل عرصے تک بڑے خان صاحب سے روٹھی رہی تھی، حتیٰ کہ خان صاحب کو خود اس کے پاس جا کر اسے منانا پڑا تھا۔ وہ رک کر اپنی سانس ہموار کرنے لگی، پھر کہا، بس جی اتنی سی بات ہے۔ وہ اتنی سی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر کس طرح اپنی بات کو واضح کرے، اور یا پھر وہ دانستہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی۔ بہرحال اس نے شکیلہ اور نادر خان کے حوالے سے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میرے لیے بس اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا، باقی میں نادر خان کو کرید کر رہی صحیح کسر پوری کر لیتا۔ اسی لمحے باہر کسی کے قدموں کی مخصوص آواز ابھری۔ میرے اندازے کے مطابق وہ غلام حسین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران کمرے کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شکیلہ ہنوز گہری بے ہوشی جیسی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ ولایت بی بی نے بھی سن لی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے بولی، اس کے بول میرے اندازے کی تصدیق میں تھے، لگتا ہے غلام حسین واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں اس سے کہا، تم شکیلہ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤ۔ اس نے پلک جھپکتے میں میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم ایک مرتبہ پھر پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ جب غلام حسین ہمارے قریب پہنچا تو میں ولایت بی بی سے پوچھ رہا تھا، وہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے والا معاملہ کیا تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ بڑے نارمل انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، سونے سے پہلے رات کو میں نے چائے پی لی تھی، لہذا پیشاب کی غرض سے مجھے نیند میں سے اٹھنا پڑا۔ میں اپنے باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلی اور ابھی بستر پر جا کر لیٹی ہی تھی کہ چھوٹی بی بی جی کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت غلام حسین بے خبر سو رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا اور بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بی بی جی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں صحن میں کھڑی اپنے ذہن کو الجھا رہی تھی کہ بی بی جی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ کسی نامراد کو کوس رہی تھیں جس نے ان کے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ وہ رکی، ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں بھاگ کر اس باتھ روم کے پاس پہنچی جس کے اندر سے بی بی جی کو غصہ بھری آواز آئی تھی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کا جائزہ لیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باہر کی کنڈی تو کھلی ہوئی تھی، پھر بی بی جی کو ایسا کیوں لگا کہ کسی نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے؟ اور میں نے انہیں بتایا کہ کنڈی تو کھلی ہے۔ انہوں نے برہمی سے کہا، پھر یہ بدبخت کھل کیوں نہیں رہا؟ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دروازے کے پیچھے ہٹ جائیں، میں باہر سے دھکا مارتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے اندر سے بولیں، مارو دھکا۔ میں نے دھکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل کی طرف چلی گئیں۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر ان کے چلانے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آگ آگ پکار رہی تھیں۔ اس کے بعد ولایت بی بی نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح اپنے خامند کو جگایا۔ پھر وہ اور اس کا خامند غلام حسین سیدھے نادر خان کے پاس پہنچے، اسے سوتے میں سے جگایا اور اطلاع دی کہ اوپر والی منزل میں آگ لگی ہے۔ وہ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزل پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ الگ بات کہ ان کی اس کوشش سے پہلے ہی آگ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ولایت بی بی اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوئی تو غلام حسین نے اس کی بیان کردہ باتوں کی پرزور تائید کی۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے پہلے ہی نادر خان کی زبانی معلوم ہو چکی تھیں۔ گویا سلسلہ تفتیش کچھ آگے زیادہ نہیں بڑھ سکا تھا۔ میں چند لمحات تک غور و فکر کرتا رہا، پھر ولایت بی بی سے استفسار کیا، کیا تمہیں معلوم ہے شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے کب اوپر سے آئی تھی؟ نہیں جی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا وہ باتھ روم کے اندر کتنی دیر تک موجود رہی تھی؟ واقعی مجھے اس بارے میں بھی کوئی علم نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں ہے جب انہوں نے دروازہ پیٹ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا باتھ روم اور بی بی جی والا باتھ روم ایسے زاویے پر واقع ہیں کہ ایک باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر دوسرا باتھ روم دکھائی نہیں دیتا، ورنہ جس وقت وہ اپنے باتھ روم میں جا رہی تھی تو مجھے بی بی جی کے باتھ روم کا بند دروازہ اور اندر جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ پتہ چل جاتا کہ اس باتھ روم میں کوئی موجود ہے۔ ولایت بی بی کی اس وضاحت میں مجھے بڑا وزن محسوس ہوا۔ وہ تکنیکی اعتبار سے ایک کھلی حقیقت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر اس کوٹھی کی بالائی اور زیریں دونوں منزلوں کا بڑی اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ واقعی ملازمین والا باتھ روم اور مالکان کے باتھ رومز قادر خان نادر خان کے دونوں باتھ رومز ایک دوسرے کی مخالف سمت میں واقع تھے۔ شک تفتیش کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کارروائی کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا، مگر خام خواہ کا شک ہمیشہ گمراہ کرتا ہے اور تفتیش کی گاڑی کو غلط رخ پر ڈال کر منزل سے دور لے جاتا ہے۔ درست سمت میں تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایسے شک کو بنیاد بنانا چاہیے جس میں واقعاتی معقولیت اور شواہدی منطق ضرور موجود ہو۔ آتش زدگی والا یہ واقعہ مجھے اب نارمل محسوس ہوتا تھا۔ اب تک حالات و واقعات کو جس انداز میں میرے سامنے بیان کیا گیا تھا اس کی روشنی میں مجھے نظر آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہی مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کوٹھی میں کل 6 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں سے 2 کو آگ نے جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دی گئی تھی۔ وہ دونوں چونکہ جان ہار گئے تھے، لہذا کہا جا سکتا تھا آتش زدگی کے اس واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ کوئی خود کو فنا کرنے کے لیے خام خواہ اس قسم کی مہلک سازش نہیں کرتا۔ باقی بچتے تھے 4 افراد، غلام حسین، اس کی بیوی ولایت بی بی، نادر خان اور اس کی چھوٹی امی شکیلہ۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کو بھی میں نے گھس گھسا کر دیکھ لیا تھا۔ ان کی ذات شکوک و شبہات سے بالا تر نظر آتی تھی۔ ویسے بھی ان کے پاس کوئی ایسا جواز یا وجہ نہیں تھی کہ وہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے قادر خان اور اس کے معصوم بچے جبران خان کو ایک گہری سازش کے تحت موت کے منہ میں دھکیل دیتے۔ میرے شک کا دائرہ فی الحال شکیلہ اور نادر خان کو اپنے حصار میں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادر خان سے میں نے خاصی طویل پوچھ گچھ کی تھی، لیکن شکیلہ سے بات کرنے کا ابھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کر سکتا، چنانچہ مجھے اس کے ہوش و حواس میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کل بلا رہا تھا۔ نادر خان نے اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کی تھی میں پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا، لہذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے ولایت بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین سے پوچھ لیا، کیا آپ لوگ آتش زدگی کی اطلاع پاتے ہی نادر خان کو بتانے چلے گئے تھے یا پھر باہمی صلاح مشورے میں کچھ وقت ضائع کیا تھا؟ نہیں جناب، ہم نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا، غلام حسین نے جواب دیا۔ جیسے ہی ولایت نے مجھے جگا کر بتایا کہ اوپر والی منزل میں آگ لگی ہے، میں اسے ساتھ لے کر نادر خان کو بتانے چلا گیا تھا، اور ادھر بھی ہم نے ایک لمحہ برباد نہیں کیا۔ ولایت نے بتایا، دروازہ کھٹکھٹا کر ہم نے نادر خان کو اٹھایا اور پھر تینوں اوپر والی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹائم کی میچنگ کے سلسلے میں جو گڑبڑ محسوس کر رہا تھا اس کا حساب نہیں مل رہا تھا۔ میرا ذہن کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک شخص کو باتھ روم کے معاملات سے نپٹنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے، اسی مدت میں کسی کمرے میں بھڑکنے والی آگ آنن فانن سب کچھ جلا کر حتیٰ کہ 2 انسانوں کو کوئلہ بنا کر رکھ سکتی ہے۔ میں نے مشترکہ طور پر ان دونوں سے سوال کیا، جب آپ لوگ نادر خان کو اس واقعے کی اطلاع دینے گئے تھے تو وہ فوراً بیدار ہو گیا تھا یا اس نے اٹھنے میں دیر لگائی تھی؟ میں یہ جانچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ان آخری لمحات میں نادر خان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ ولایت بی بی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا،
تھانے دار صاحب چھوٹے خان صاحب کو جگانے کے لیے ہمیں کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تھا۔ پھر کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گہری نیند سے اٹھے تھے اور آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ ہم نے انہیں اوپر والی منزل پر آگ لگنے والی آگ کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میں نے خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت نادر خان کسی ڈاکٹر کو لے کر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد بے ہوش پڑی شکیلا کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کے انداز و حرکات و سکنات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ ایک تجربہ کار کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر قدیر معلوم ہوا۔ وہ ایک جانبدار اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ 15-20 منٹ کے بغور چیک اپ کے بعد اس نے ماہرانہ انداز میں اعلان کر دیا، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تنفس نارمل ہے، تاہم گہری بے ہوشی کی کسی کیفیت کے دوران سانس مدم ہو گئی ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ راستے میں نادر خان نے مجھے اس واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ میرا خیال ہے اس صدمے نے ان کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ بہرحال وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنے بیگ کی جانب بڑھا، پھر میڈیکل ایمرجنسی بیگ کو کھولتے بولا، میں ان کو ایک انجیکشن دے رہا ہوں، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کے بعد یہ بالکل نارمل ہو جائیں گی۔ نادر خان نے تفتیش بھرے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ایسی ویسی پریشانی والی بات ہو تو ہم انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ویسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں ہوش میں تو آ جائیں گی نا؟ ولایت بی بی نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں، میں انجیکشن لگا رہا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ ان کی حالت تو نہیں ایسی ہو جائے گی؟ نادر خان نے استفسار کیا۔ ڈاکٹر قدیر نے شکیلا کے بازو میں انجیکشن لگانے کے بعد نادر خان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہی امید ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد یہ سنبھلی رہیں گی، لیکن میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کہ اگر انہیں وہ سب کچھ یاد آتا رہا تو دوبارہ بھی ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ شوہر اور معصوم بچے کی المناک موت سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، پھر سوالیہ نظر سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، انہیں کسی قسم کی کوئی دوائی وغیرہ بھی دی گئی ہے؟ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں اضطراری انداز میں ڈاکٹر قدیر کو تکنے لگا۔ ولایت بی بی نے جلدی سے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، دوائی تو ہم نے کوئی نہیں دی۔ اس جواب سے ڈاکٹر کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ نادر خان نے تشویشناک لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کس قسم کی دوائی کی بات کر رہے ہیں؟ نادر خان نے میرے منہ کا سوال چھین لیا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے یہی پوچھنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے لمحہ بھر غور کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جیسے کوئی نیند کی گولی، کوئی سکون کی دوا۔ نادر خان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر قدیر، میں نے براہ راست ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شکیلا کی گہری نیند یا بے ہوشی میں کسی دوائی وغیرہ کا دخل ہے؟ میں واضح طور پر یہ پھر دعوے سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مہذب مگر پیشہ ورانہ انداز میں بولا، لیکن میرا تجربہ اور مشورہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس بے خبری کے پیچھے کسی مسکن یا خواب آور دعا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپنے پیاروں کے المناک موت کا صدمہ تو اپنی جگہ ہی ہے ہی۔ آخری جملہ ڈاکٹر قدیر نے بڑے سرسری انداز میں ادا کیا تھا، جیسے خانہ پوری کے لیے کوئی بات کہہ دی جائے، اصل واقعے کے حوالے سے اس کی کوئی اہمیت یا افادیت نہ ہو۔ ڈاکٹر کے ماہرانہ انکشاف نے مجھے ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ولایت بی بی اور نادر خان اس بات سے صاف انکاری تھے کہ شکیلا کو کسی بھی قسم کی کوئی دوا دی گئی تھی۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوتی تو انہیں انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آ جا کر دھیان شکیلا کی طرف ہی جاتا تھا۔ اگر ڈاکٹر قدیر کا تجربہ اور مشاہدہ کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا تو پھر پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا تھا شکیلا نے از خود کوئی نیند کی گولی لی ہوگی۔ مگر کیوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں چکرانے لگا، لیکن فی الحال وہاں موجود افراد میں سے کوئی بھی مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے اپنی یادداشت کے خانے میں محفوظ کیا اور ڈاکٹر قدیر سے پوچھا، شکیلا کب اس قابل ہو جائے گی کہ میں اس کا بیان قلم بند کر سکوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، انجیکشن لگنے کے 2-3 گھنٹے کے بعد یہ بالکل نارمل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، نارمل ہو جانے کا مطلب ہے یہ گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں گی، آپ احتیاطاً 4 گھنٹے کے بعد ان کا بیان لے سکتے ہیں۔ میں پرمعنی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگا۔ ڈاکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے اب وہ واپس جانا چاہتا تھا، لہٰذا نادر خان نے اس کی تقلید کی اور ڈاکٹر کا ایمرجنسی بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ نادر خان نے چونکہ یہ جملہ میری جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، لہٰذا میں نے ہی اسے جواب بھی دیا، میں ASI نزاکت شاہ کی آمد تک یہاں رکوں گا، پھر تانے چلا جاؤں گا۔ انشاءاللہ شام کو دوبارہ تمہاری چھوٹی امی کا بیان لینے آؤں گا۔ اس وقت تک وہ ہوش میں آ کر نارمل ہو چکی ہوں گی۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر تنبیہی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوبارہ بے ہوش نہیں ہونے دینا۔
سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تم نے ڈاکٹر کی بات توجہ سے سنی ہے نا؟ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، بولا جی ہاں میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے لیے اپنے کلینک سے دوائی بھی دوں گا۔ جب انہیں ہوش آ جائے تو وہ دوا کھلا دینا، اس سے ان کے اعصاب اور دل و دماغ کو خاصی تقویت ملے گی۔ اس کے بعد نادر خان ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کوٹھی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی ASI ہسپتال سے لوٹ آیا۔ چنانچہ میں ولایت بی بی اور غلام حسین کو اپنی روانگی کے بارے میں بتا کر نزاکت شاہ کے ساتھ تھانے آ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں کھانے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو ASI نزاکت شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان آتش زدگی کے واقعے پر گفتگو ہونے لگی۔ اس دوران نزاکت شاہ نے بھی متوفی قادر خان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں، جن میں سے بہت ساری باتیں مجھے ولایت بی بی کی زبانی پتہ چل چکی تھیں۔ مثلا یہ ہے کہ قادر خان خاصا رنگین مزاج اور شوقین مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اس بازار جاتا تھا۔ اسے گانے سننے اور رقاصاؤں پر نوٹ نچھاور کرنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا، دولت، عزت اور شہرت، سبھی کچھ تھا اس کے پاس۔ خاص طور پر جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو اسے نئی سوجنے لگتی ہے۔ یہاں اس دولت کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی جائز اور معقول ضروریات سے زیادہ ہو۔ ایسی دولت کچھ کرنے پر اکساتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں عورت کا رجحان آرام، سکون اور تعیش کی طرف جاتا ہے۔ وہ کوئی عالی شان گھر خریدنا چاہتی ہے اور اس گھر کو دنیا کی مہنگی ترین اشیاء سے سجانا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ اس کی اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں بنانے کے لیے میک اپ، قیمتی ملبوسات اور بیش قدر جیولری کا سہارا لیتی ہے، جبکہ مرد اس کے بالکل برعکس نمود و نمائش سے زیادہ عیاشی اور عشرت کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے حصول کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ اس کے خمیر ضمیر اور فطرت پر منحصر ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے باقاعدہ سے شادی کرتا ہے یا ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے۔ متوفی نے اس حوالے سے خاصا معتدل رویہ اپنایا تھا۔ وہ بنیادی طور پر صنعت کار تھا۔ شہر کے سائٹ ایریا میں خان ٹیکسٹائل کے نام سے اس کا ایک کارخانہ تھا، جہاں پر بیڈ شیٹس، رومال اور تولیے تیار ہوتے تھے۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بازار حسن کا چکر لگا لیتا تھا۔ وہی نگینہ بائی کے کوٹھے پر اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ شکیلا کی ادائیں اس قدر بھائیں کہ وہ خود کو اس کی محبت میں سر سے پاؤں تک جکڑا ہوا محسوس کرنے لگا۔